فیا ایھا الناس، حج کو جانے والے حاجی اپنا سامان رخصت یہاں سے روانہ ہونے کے لیے باندھ چکے ہیں، اور جلد ہی ان قریب کچھ روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے والے ہیں۔ وہ ایسے مقدس مقام پر جا رہے ہیں جس کے تقدس کے تعلق سے جو وہاں پر نظر کریں گے کعبۃ اللہ پہ، اس کے تقدس کے تعلق سے، اور حج کے احکامات جو آپ کے سامنے بیان کر دیے، پھر بھی اس کی اہمیت آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَقَّةٍ مُبَارَكَةٍ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یعنی بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے اور برکت والا ہے، اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 کا ابھی آپ کو ترجمہ سنایا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ کے لاکھوں افراد فریضہ حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کو لے کر آج فریضہ حج اور کعبۃ اللہ کی تعمیر پر گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حج کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ اس طرح آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کے لیے اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ایک کعبہ بنایا ہوا ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور بعض احادیث میں ہے کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الایمان جز 1 صفحہ نمبر 149 میں مرقوم ہے۔ امام ازرقی اخبار مکہ صفحہ نمبر 49 میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ جب 70,000 فرشتے بیت المعمور کے کعبے کا طواف کر لیتے ہیں تو اللہ کی تسبیح اور تہلیل کرتے رہتے ہیں، تو پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر جا کر اس کعبۃ اللہ کا طواف کریں جو یہاں پر موجود ہے۔ پھر وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت زمین پر اترتی ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتی رہتی ہے۔ پھر وہ فرشتوں کی جماعت روضہ رسول پر جاتی ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ فرشتوں کی جماعت اپنے پروں کو روضہ رسول پر بچھا دیتے ہیں اور اپنے پروں کو روضہ رسول سے مسح کرتے ہیں، یعنی رگڑتے ہیں، اور روضہ رسول سے نور اور فیض کا نذرانہ لیتے رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ فیض لیا جا سکتا ہے، فیض سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ مرقوم ہے دارمی سنن جلد صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 57، اور وہ حدیث نمبر ہے 94 ابھی جو آپ کو سنائی گئی فیض کے تعلق سے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو فرشتے ایک بار روضہ رسول پر حاضری دیتے رہتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کبھی بھی روضہ رسول پر نہیں آتے۔ انہیں صرف ایک بار ہی روضہ رسول کی حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ فرشتوں کا پہلا طواف عرش پر ہوتا ہے اور دوسرا طواف خانہ کعبہ پر ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کی حاضری میں ہمارا طواف ہوتا ہے، پھر ہمارا یہ طواف کتنا مقدم ہو جاتا ہے جو فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہمارا طواف جاری رہتا ہے۔ یہی کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ
वल इस्माइल, यानी याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल खाना काबा की बुनियादें बुलंद कर रहे थे। सूरह बकरा की इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि काबा पहले से मौजूद था, मगर कुछ चूंकि ज़माने के सैलाबों की वजह से उसके आसार, काबतुल्लाह की दीवारों के आसार मिट चुके थे। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि ए इब्राहिम, यहाँ काबतुल्लाह की बुनियादें थी, अब तुम इसको फिर से दोबारा तामीर करो। मतलब यह है कि पहले से काबतुल्लाह तो वहीं मौजूद था जहां अब है, सिर्फ निशान मिट चुके थे। उस जगह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबे की तामीर का हुक्म दिया गया। न सिर्फ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह का हुक्म हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये भी हुक्म दिया कि वह ताहिर बैती लित्ताइफीना वल काइमीना व रुकूई व सुजूद, यानी मेरे घर को तामीर करने के बाद तवाफ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक और साफ रखना। अल्लाह ताला का ये हुक्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम को होता है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर के साथ साथ तवाफ करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों को पाक और साफ रखने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निशानदेही की थी कि काबतुल्लाह की कि ए इब्राहिम, यहाँ मेरा घर तामीर करो। अल्लाह ने एक बादल के टुकड़े को वहाँ पर भेजा जहाँ काबतुल्लाह है। उस मुकाम पर बादल का टुकड़ा आकर ठहर गया। उस मुकाम पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदाई की तो वहाँ काबतुल्लाह की बुनियादें निशानी नजर आने लगी। और जहाँ काबतुल्लाह आज मौजूद है, उस मुकाम के ठीक ऊपर आसमान पर अर्श पर बैतुल मामूर है, जिसका तवाफ फरिश्ते किया करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि दूर दूर से मेरे मेहमान काबतुल्लाह के तवाफ के लिए आ रहे हैं, उनके लिए काबतुल्लाह को साफ सुथरा रखें। ऊंचे ऊंचे टीले पर चढ़कर लोगों को आवाज दें कि वो बैतुल्लाह की तरफ आए। जब तू आवाज देगा तो बास पैदल आएंगे और बास दुबली पतली ऊंटनियों पर सवार होकर आएंगे। और जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की कुर्बत में जब अल्लाह ताला की कुर्बत में थे, यानी अल्लाह के करीब थे, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने से दूर कर दिया, जमीन पर भेज दिया, तो अल्लाह से जुदाई के सबब इतना रोए कि आंसू का सैलाब उमड़ गया। यही कैफियत हाजी की होती है कि जब वो मक्का छोड़कर जाने लगता है, जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम से जुदा होकर अल्लाह ताला से जुदा होकर आदम अलैहिस्सलाम रोए थे, इस तरह से हाजी की कैफियत होती है कि जब वो मक्का छोड़कर जाने लगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुदा से दूर हो रहे हैं। कुछ ऐसी कुर्बत थी जिससे वो दूर हो रहे हैं। इस एहसास के साथ आंख से आंसू निकल जाते हैं और रोते हुए काबतुल्लाह से रुखसत होकर वो मदीना पहुंचते हैं। तो ये कैफियत होती है मदीना पहुंचने के बाद कि जैसे रोए हुए बच्चे को उनकी माँ थपक थपक कर सीने से लगाकर सुलाती है। यह एहसास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्थर पर पहुंचने के बाद हाजी महसूस करते हैं। मदीना शरीफ में एक अजीब किस्म का सुकून हाजी महसूस करते हैं। काबा की हकीकत को देखा जाए तो जन्नत के खीमे को जन्नत से निकाल कर काबे में चार दीवारी की शक्ल में रखा गया। उसके बाद 10 बार काबा बना, मगर जहां काबा है उसकी चार दीवारी में जन्नत का नूर चलता रहता है। काबे की इब्तिदाई तामीरी मजदूरी फरिश्तों ने की। काबे की सारी चीजें जन्नत की थी, यहाँ तक कि
جو پتھر حجر اسود ہے وہ بھی جنت سے اتارا گیا ہے۔ جب طوفان نوح آیا تو کعبے کی دیواریں شہید ہو گئیں اور کعبے کی بنیادیں زمین میں چھپ گئی تھیں، اوپر ریت کے ٹیلے جم گئے تھے اور اوپر مٹی کے ٹیلے جم گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی تعمیر دوبارہ کریں۔ یہی وہ کعبہ ہے جس کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین کو دیکھا کہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، ان کے سر پر ہری پٹی لگی ہوئی تھی اور ان کے بالوں میں گرد اور دھول جمی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ سر پر گرد یعنی دھول کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں کعبے کا طواف کر کے آ رہا ہوں اور فرشتے بھی طواف کر رہے تھے، ان کے پروں کی حرکت کی وجہ سے زمین کی گرد اڑ رہی تھی، یہ وہی گرد ہے جو میرے بالوں پر جمی ہوئی۔ آج بھی حاجیوں کے درمیان آسمانی فرشتے بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ نہ جانے فرشتوں کے وہ لوگ کن کن فیوز اور برکات سے جو ہے استفادہ حاصل کرتے ہیں، حاجی ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب آخر میں خاص اور اہم بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ پہلے کعبۃ اللہ اتنا نہیں تھا جتنا کہ آج کعبے کی 4 دیواریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آج کعبے کے قریب حتیم کا جو گول حصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تک کعبے کے اندرونی حصے میں تھا۔ حتیم کا حصہ کعبۃ اللہ کے اندر تھا، مگر جب 4 دیواری کی شکل میں بنا تب کچھ کعبے کا حصہ باہر کی طرف رہ گیا جو پہلے کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا۔ مگر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت تھی اپنی امت پر کہ کعبے کے دروازے تو صرف بادشاہوں کے لیے کھلیں گے، مگر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری غریب امت کی فکر تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عام امت کے لیے تھی کہ کعبے کی چابی حکمرانوں کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ کعبے کا دروازہ تم حکمرانوں کے لیے کھولتے رہنا، مگر میری غریب امت کی بھی آرزو ہوگی کہ ہم کعبے کے اندر جا کر سجدہ کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو کعبے کی اندرونی کچھ حصے کو حتیم کی شکل میں کعبے کے باہر گول حصہ بنا کر رکھ دیا کہ میری امت حتیم میں جا کر 2 رکعت بھی پڑھ لے تو یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے کہ دروازے کے اندر داخل ہو کر کعبے کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حکمران چاہے خاص حکمرانوں کے لیے دروازے بند رکھیں، مگر ہمارے آقا نے کعبے کے اندرونی حصے کو حتیم کی شکل میں امت کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر کیا سرفرازی ہے۔ اللہ بطفیل خاتم السیدین کے ہمیں کعبۃ اللہ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر کی جانے والی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہر مسلمان کو حرمت والی سرزمین پر لے جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، وہاں کی نشانیوں کی عظمت ہم پر ظاہر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک برور رؤوف رحیم۔